بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، آپ سب دوستوں کے سامنے سب سے پہلے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس ادارہ کے بانی اور محتمم ہمارے مخدوم اور واجب التکریم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کا اور ان کے گرامی قدر رفقاء کا کہ ان حضرات کی کرم فرمائی سے ان کے حکم کی بجا آوری کے نتیجہ میں آپ دوستوں کے ساتھ مجھ مسکین کی ملاقات ہو گئی۔ معافی چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میری عادت اور مزاج یہ نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں قبل از وقت پہنچنے کی۔ آج بالکل غیر ارادی طور پر تاخیر ہو گئی، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں۔ اب حضرت دامت برکاتہم کے حکم کی روشنی میں مجھے یہ ظہر سے پہلے کا یہ جو پیریڈ ہے آپ حضرات کا، یہ کچھ معروضات عرض کرنا ہے اور کچھ ظہر کے بعد، چونکہ یہ دو پیریڈ ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان دو پیریڈوں میں میں مسئلہ ختم نبوت، قادیانیت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام جو اہم عنوان ہیں، تھوڑا تھوڑا جستہ جستہ ان سب پر تقریباً تلخیص کے درجے میں، اور کچھ نہیں تو کم از کم موضوع کی آپ دوستوں کی موضوع کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، تو میں اس لیے کسی ایک موضوع پر بیان کرنے کی بجائے کھچڑی پکانا چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ برادران، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، یا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک جب نبوت جاری تھی، اس وقت اس کو بند ماننا کفر تھا۔ رحمت عالم کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا، تو اب اس کو جاری ماننا کفر ہے۔ برادران، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابتدا اور انتہا ہر چیز کی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔
یہ ایک ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ سبھی دوست اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی مجلس میں آپ میں سوچیں کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی۔ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا کی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ برادران، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت یہ وہ واحد شخصیت ہے اس حوالے سے کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہی بات یہودی حضرات مانتے ہیں، یہی بات مسیحی حضرات اور یہی بات اہل اسلام۔ اب یہ دوسری بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی۔ میرے بھائیوں، اب غور کریں کہ آیا اللہ رب العزت نے جس نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اس کی انتہا اللہ نے کسی کی ذات پر کی یا نہیں کی؟ چنانچہ مذاہب کی تاریخ کے حوالے سے ان تینوں مذاہب میں سے تاریخی اعتبار سے قدیم ترین مذہب ہے یہودیت کا، پھر باری آتی ہے مسیحیت کی اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے اسلام کا۔ یہ اس دنیا میں نفاذ کے حوالے سے میرے بھائیوں، یہودی حضرات کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، آپ کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی حضرات کی آسمانی کتاب کا نام تورات ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ ان کو وہ آخری نبی تھے۔ تورات کا یہ دعویٰ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، 100% یہ پکی بات ہے کہ تورات کا قطعاً یہ دعویٰ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تورات نے یہودیت کو آخری مذہب نہیں کہا، تورات نے یہودی حضرات کو آخری امت نہیں کہا، تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک ایسی عبارت موجود ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے گا، خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی کی ذات ہے اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے۔ تورات بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیتی، تورات تو بشارتیں دے رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کے محمد عربی آئیں گے۔ برادران، اس کے بعد پھر باری آتی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی، عیسائی مذہب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو نصارہ، مسیحی، عیسائی یہ کہا جاتا ہے۔ ان کی آسمانی کتاب کا نام انجیل ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انجیل نے
مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے مسیحی دین کو آخری دین نہیں کہا، انجیل نے مسیحی امت کو آخری امت نہیں کہا، انجیل نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا، بلکہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل میں بھی ایک عبارت موجود ہے، اور جب میں اس عبارت کو دیکھتا ہوں ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی اس عبارت کے اس حصے کے اندر یہ جلالت شان موجود ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو قرآن نے بھی کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ سیدنا مسیح علیہ السلام محمد عربی کی منادی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ آپ کے بشارت دہندہ ہیں، وہ دنیا انسانیت کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں میرے بعد نبی آئیں گے محمد عربی، اور فرمایا مبشرم برسول، میرے بعد صرف ایک آئے گا۔ بولو کتنے؟ صرف ایک آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو محبت تھی، آپ کا جو احترام اور وقار سیدنا مسیح کے قلب و جگر میں موجزن تھا، یہ جو اب میں عبارت پیش کرنے لگا ہوں، اس عبارت کے الفاظ میں مسیح علیہ السلام کے وہ دلی محبت کے جذبات بھی پگھل پگھل کے باہر آتے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اور فرمایا بھی اس وقت کہ جب یہود نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں اور انصاریوں سے ارشاد فرمایا، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا وہ ابن آدم تمہارے اندر آئے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ برادران عزیز، قرآن مجید نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، انصاف فرمائیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ آج قرآن مجید کی اس عبارت کی جگہ انجیل کی عبارت رکھ دی جائے، یا انجیل کی عبارت کی جگہ قرآن مجید کی اس آیت کو رکھ دیا جائے، مفہوم تقریباً 100% دونوں کا ایک ہے۔ تو انجیل نے متعین کر دیا کہ مسیح علیہ السلام کے آخری نبی نہیں۔ اب جب یہودی مذہب بھی آخری مذہب نہیں، موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، مسیح علیہ السلام آخری نبی نہیں، مسیحیت آخری دین نہیں، تو پھر ایک چانس باقی رہ جاتا ہے، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا، کہ ہم غور کریں کہ آیا مسلمانوں کی جو کتاب ہے، آسمانی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، کیا قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ چلے، اگر یہ بات متعین ہو جائے کہ حضور سرور کائنات کے متعلق قرآن مجید نے آخری آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا،
تو پھر یہاں پر مثال دیے بغیر چارہ نہیں، مثال ہے یہ واقعہ نہیں۔ میں آپ حضرات کے اس مسجد میں مدرسے میں حاضر ہوا، مثال عرض کر رہا ہوں، واقعہ نہیں۔ میں نے پوچھا حضرت گھمن صاحب، دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب لفظ تو ایک بولا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لفظ کے بولنے سے جو مسائل ثابت ہوئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ کہ وہ وضو کے ساتھ ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ کہ ان کا جسم بھی پاک۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ کہ ان کے کپڑے بھی پاک۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ ان کا قبلے کی طرف رخ ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ وہ اب کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نارمل ہیں، اب نارمل بھی نہیں۔ اس لیے جسم پاک نہ ہو نماز نہیں، وضو نہ ہو نماز نہیں، کپڑے صاف نہ ہو نماز نہیں، جگہ پاک نہ ہو نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں، عقل ٹکانے نہ ہو تو نماز نہیں، نماز میں کلام کرے تو نماز نہیں، نماز کا وقت نہ ہو تو نماز نہیں۔ لفظ تو اس ساتھی نے ایک کہا کہ حضرت مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن از خود اس سے یہ مسائل ثابت ہو گئے۔ اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو از خود اس بات سے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے یہ 10 باتیں ثابت ہوئیں، تو اتنی بات سے کہ حضور آخری نبی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا دین آخری دین ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ شریف ہو، سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ میں نے درخواست کی آپ دوستوں سے کہ آپ کے آخری نبی ماننے سے از خود ان چیزوں کا تحفظ لازم آ جائے گا، اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ آپ کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس دین کے آخری دین ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، شریعت محمدیہ کے آخری شریعت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، اس امت کے آخری امت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ میرا موقف یہ کہ ختم نبوت کے ماننے سے ان چیزوں کا از خود تحفظ لازم آتا ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے سے ان تمام چیزوں کا از خود انکار لازم آتا ہے۔ برادران عزیز، میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو بات تورات اور انجیل نے نہیں کہی وہ قرآن مجید نے کہی یا نہیں، تو قرآن مجید کے دروازے پر چلتے ہیں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت مبارک میں
لفظ استعمال کیا گیا خاتم النبیین کا۔ میں مانتا ہوں کہ خاتم کے معنی بہت سارے ہیں، مہر سیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگشتری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی کئی معنوں میں، لیکن تمام اہل لغت کا وہ قدیم لغت ہو یا جدید، ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ خاتم تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، خاتم ہو یا خاتم، جب یہ لفظ خاتم یا خاتم کا جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جائیں تشریف لے جائیں، بڑے کھلے قلب و جگر کے ساتھ کھنگال مارے تاریخ اپنا لغت کو، انشاءاللہ پوری لغت میں اس کے خلاف آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہی ہم نے یہ مسئلے سنے اور سیکھے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا ترجمہ، ایسی بات کہ ایسا کہ جس میں دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو، ایسی بات کہ جس میں دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نص قطعی، کہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ یہ آیت مبارکہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ محمد عربی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کی آپ حضرات ہی کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بہتر تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جائے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ چلیں میں اس درجے پر بھی آ جاتا ہوں، قرآن مجید میں 7 مقامات پر لفظ خاتمہ اس مادہ کا لفظ استعمال ہوا۔ 7 مقامات پر خاتمہ کے مادہ کا 7 مقامات پر استعمال ہوا۔ مثلا رحیقم مختوم، ختامہ مسک، الیوم نختم علی افواہہم، خاتم علی قلب، ختم اللہ علی قلوبہم، خاتم النبیین، وغیرہ ذالک۔ 7 مقامات پر قرآن مجید میں لفظ خاتمہ استعمال ہوا۔ میری درخواست ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک ان 7 مقامات کی ان 7 آیتوں کو نکال کر آپ ایک جگہ رکھیں، پھر ان کا قدر مشترک ترجمہ تلاش کریں، ایسا ترجمہ جو 7 مقامات پر موتیوں کی طرح فٹ آ جائے، انگشتری کے دانے کی طرح فٹ آ جائے، نگینے کی طرح۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 7 مقامات کو سامنے رکھیں تو قدر مشترک ترجمہ یہ بنتا ہے، کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے، وہاں پر خاتمہ کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات 7 مقامات پر اس ترجمے کو فٹ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ کہیں اس کا خلاف نہیں ملے گا۔ شریفوں، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، کیا معنی؟ کہ اللہ نے فلاں لوگوں کے، وہ متعین افراد ہیں 7-8، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی،
کیا معنی کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے نا خاتم النبیین کی طرف، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ محمد عربی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حق تعالی شانہ نے ایسے طور پر سلسلہ نبوت پہ بندش کر دی کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد سلسلہ نبوت میں کسی نئے آدمی کو داخل نہیں کیا جا سکتا، اور آپ سے پہلے جو اس کے اندر داخل تھے ان میں سے کسی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ فہو المقصود۔ غرض مجھے درخواست کرنا ہے کہ اس لفظ خاتم النبیین میں لغت کے حوالے سے دیکھا جائے یا قرآنی تفسیر کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ بات متعین ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اور پھر میرے ماں باپ قربان، آپ نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اور معاف رکھنا، تھوڑا سا اور توجہ کرے، خدا کی قسم حضور علیہ السلام کے احترام کے مارے لوگوں کی تو گردنیں جھکتی ہوں گی، میرا تو دل بھی جھک رہا ہے کہ آپ نے اس موقع پر ایک اور لفظ ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اب آپ ذرا انصاف تو فرمائیں نا کہ جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل جائے انہیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ نبی بھی وہ جن کے متعلق چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب تورات میں رحمت عالم کی شان پڑھی، اللہ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بھی حضور سرور کائنات کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیوں، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال، کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے انہیں بھی سوائے میری اتباع کے چارہ کار نہ ہوتا۔ شریفو، میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی ہیں، جاگ رہے ہو؟ ایک نبی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور صحابی بھی ایسے کہ ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے نہیں کہا، یہ ابن حجر نے لکھا رحمہ اللہ، اتنے حبر الامت، اتنے بڑے آدمی نے لکھا۔ برادران اب توجہ کریں کہ وہ جس وقت اس دنیا میں آئیں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام، میں نے ان کو صحابی اس لیے کہا کہ انہوں نے اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ معراج کی رات حضور کی ملاقات کی تھی، اس لیے وہ نبی بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی، بولو صحابی بھی۔ اور یاد رکھو، جس وقت وہ تشریف لائیں گے حضور علیہ السلام کی امت کا وہ حصہ جو ان کی زیارت کرے گا انہیں تابعیت کا شرف بھی نصیب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ رحمت عالم کو دیکھا، اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ دوبارہ اسی دنیا کے اندر تشریف آوری ہوگی، اسی دنیاوی زندگی میں جو ان کو دیکھے گا وہ تابع ہوگا، اور ان کے تابع ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ برادران، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، جانتے بھی ہو تابع کون سے؟ فرمایا رحمت عالم نے
کہ جس وقت دجال آئے گا کھانے کی تمام تر چیزوں پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا، مسلمان جوتی کے تسمے بھون کر کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ دجال یہ فتنے لے کر آئے گا، اور اس پر رحمت عالم نے فرمایا کہ اس کے زمانے میں ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح آگ کا دہکتی آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ اور فرمایا رحمت عالم نے کہ اس زمانے میں جو لوگ ایمان اسلام پر پکے ہوں گے، میں محمد اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم نے قرآن اترتے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، میں نے پانی کے چشمے میں پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا، اللہ نے 5 انگلیوں سے پانی جاری کر دیا، میں نے 5 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھا، 1500 کو اللہ نے پورا کر دیا، کڑوے کنویں میں کلی کا پانی ڈالا، اللہ نے میٹھا کر دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی والا آیا، میں نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی ہڈی کو سلامت کر دیا، سانپ کی زہر والا آیا، لگا ہاتھ نبوت کا، اللہ نے اسے شفا دی، آئے آنکھ کی درد والے، پھری انگلی محمد عربی کی، اللہ نے آنکھ کا درد ٹھیک کر دیا۔ تم نے میرے یہ معجزات دیکھے، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تو میں نے اشارہ کیا درخت زمین چیر کے نبوت کی خدمت میں آئے، تم نے یہ دیکھا، تم مجھے نہ مانتے تو مجھے کون مانتا؟ تم میرے بھائی، میرے ساتھی، لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کو اترتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا، جنہوں نے ان معجزات کو نہیں دیکھا، جنہوں نے نبوت کی برکات کا بچش میں خود نظارہ نہیں کیا، اور اتنا بڑا حزب اختلاف نبوت کا دجال کہ قدم قدم پہ اس نے مسلمانوں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے، ان حالات میں جو لوگ اپنے ایمان اسلام پر قائم رہیں گے، میں تو ان اپنے بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ اب آپ توجہ کریں قبلہ، جو مجھے آپ سے درخواست کرنا ہے، فرمایا کہ اگر اس زمین پر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، انہی سوائے میری اتباع کے چارہ کار نہ ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روئے زمین پر ایک نبی سیدنا مسیح آئیں گے، بولو نا شریف ہو، آئیں گے اسی زندگی کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں جب آئے ہیں 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ینزلو فیکم و امامکم منکم، مسیح تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ و امامکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ رضوان ہیں، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی کے متعلق روایات ضعیف ہیں، میں انہی کے یا کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مہدی کے متعلق روایات نہیں، میں ان سے کہتا ہوں غلط بیانی کرتے ہو۔ و امامکم منکم سے کون مراد ہیں؟ یہ بات لائٹ چلا دے میاں، پتہ نہیں کیا چلا دے تو جڑا کچھ اچھا ریفریش کر دے نا، ریفریش کر دے، مجھے تو آپ نے ریکنڈیشن کر دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ برادران، 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں،
بخاری کے الفاظ یہ ہیں ینزل فیکم، یہ ابن مریم کے متعلق ہے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، وَإِمَامُكُم سے مراد سیدنا مہدی علیہ رضوان ہیں۔ اور یہ بخاری کی روایت، وہ تحقیق جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی کا بخاری میں ذکر نہیں، ذکر ہے۔ آپ بھی کہہ دیں ذکر ہے۔ غلط بیانی کرتا ہے وہ کرم فرما جو کہتا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کا مسلم میں تذکرہ نہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، کہ جس وقت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آئیں گے اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے، مراد حضرت مہدی، بولو بولو مراد، وہ کہیں گے تعال صلی لنا، کہ حضرت تشریف لائیں نماز پڑھائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کا مسلم شریف کے اندر بھی تذکرہ، بولو بولو۔ ابو داؤد میں تو صراحت ہے کہ یواتئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے، اسم ابی او کما قال۔ مشکات کے اندر ہے کہ من ولد فاطمہ تا، کہ سیدنا مہدی فاطمہ کے اولاد سے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں تو مستقل باب ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک کوئی حدیث کی قابل ذکر ایسی کتاب نہیں جس میں سیدنا مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ نہ ہو۔ خیر، مجھے جو درخواست کرنا ہے وہ یہ کہ یہ مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، اسی حالت میں سیدنا مسیح آئیں گے۔ سیدنا مہدی مصلی چھوڑ کے حضرت مسیح سے درخواست کریں گے تشریف لائیں نماز پڑھائیں۔ حدیث شریف میں آئے کہ حضرت مسیح آگے بڑھ کر حضرت مہدی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے انہیں اس طرح پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے حضرت مسیح حضرت مہدی سے کہ مہدی آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی۔ دوسرا یہ کہ تکرمۃ لہذہ الامہ ینزل فیکم، یہ حضرت امام بخاری نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ حضرت امام مسلم نے تعال صلی لنا کے الفاظ استعمال، فیقول امیرہم، یہ الفاظ استعمال کیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ آئے کہ قد اقیمت لکا، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوتھے الفاظ یہ ہے کہ تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کے اعزاز کی خاطر۔ کیا معنی؟ کہ مہدی آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مسیح علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد عربی کی دین کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہے۔ برادران، وہاں تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر زندہ ہوتے، انہی سوائے میری اتباع کے چارہ کار نہ ہوتا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ زمین پر زندہ ہوتے، یہ لفظ بول کے میں نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔ خدا کرے کہ وہ اشکال بھی آپ کے ذہن میں ہو اور جس طرف جو میں نے اشارہ کیا اس کو بھی سمجھ جائیں، اور اگر نہیں سمجھے تو پھر تمہیں خدا سمجھے۔ برادران، مجھے درخواست یہ کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات، توجہ کریں، میں ایک اتنی لمبی بحث کر کے آپ کو اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کے بعد آپ کی امت میں کوئی مسیح یا نبی بنا ہو۔ بات سمجھے ہو؟ حضور سرور کائنات کی امت میں کوئی نبی، امت سے کوئی نبی نہیں بنا۔ ہاں، ایک نبی حضور کی امت میں شامل ہو رہا ہے،
ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محمد عربی کے بعد اگر کوئی شخص سلسلہ نبوت میں داخل کیا جاتا تو یہ خاتمیت کے منافی تھا۔ وہ تو پہلے سے شامل ہیں، جنہیں اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی شریف ہو، یہاں پر ایک اشکال باقی رہ جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جاگ رہے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوگی، ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ نبی اپنی امت کو اپنے جھنڈے کے نیچے لے جا کر حساب کتاب پیش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل تمام انسانیت کی اتنے صفیں ہوں گی، ان صفوں میں حضور علیہ السلام کی امت کے صفوں کی یہ تعداد ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، میرے پاس اللہ لواء الحمد کا جھنڈا مجھے دیں گے۔ ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوگا، اور وہ اشکال یہ کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس حدیث شریف کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس زمانے کے جب پہلے تشریف لائے تھے، اس زمانے کے جو مسیحی حضرات تھے، وہی دین برحق تھا اس زمانے میں۔ وہ مسیحی جو صحیح معنی میں مسیحی تھے، اس حدیث کی روح سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کے دن مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اور وہ آپ کے امتی آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا حساب پیش کریں۔ اور اگر مسیح علیہ السلام کے انتقال اور وصال کو دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے، اس حالت میں فوت ہوئے کہ محمد عربی کے دین کے منادی اور آپ کے مناد اور مبلغ تھے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب پیش کریں۔ اگر اپنا حساب کتاب ان کے آخری حصے کو دیکھا، زندگی کے آخری حصے کو دیکھا جائے، اس حدیث کا اعتبار کیا جائے تو مسیح علیہ السلام حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اگر کھڑے ہوں گے تو اس زمانے کے جو مسیحی حضرات تھے ان کے حساب کتاب کا کیا بنے گا؟ ہر نبی اپنی امت کو لے کر اپنے جھنڈے کے زیر سایہ امت کا حساب کرائے گا، تو ان مسیحی حضرات کا حساب کون کرائے گا؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، یہ میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا، میں منقولات کی پابندی کر رہا ہوں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ الجواقیت والجواہر میں صراحت کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کا ایک دفعہ حساب ہوگا، رہے مسیح علیہ السلام فالہو حشران، ان کا 2 دفعہ حساب ہوگا۔ ایک دفعہ جھنڈا لے کے اپنی امت کا حساب کرائیں گے، دوسری دفعہ حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے اپنا حساب کتاب پیش کریں گے۔ اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ میں عرض کر دیا۔ مجھے درخواست اس وقت آپ دوستوں کے سامنے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس نص قطعی نے یہ بات متعین کر دی کہ محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قبلہ، اگر حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ امت آخری امت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو پھر قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع اس بات پر دال ہے۔ جاگ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا جس اکیڈمی میں، جس ادارے میں آپ جمع ہیں،
ہمارے اس خطے میں کم از کم سب سے زیادہ اس ادارے کو اللہ نے توفیق دی سیدنا امام ابو حنیفہ کے مقام اور آپ کے مقام کو اور احترام کو بلند و بالا کرنے کی۔ آپ لوگ اس کے اپنا مناد ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں، میں اپنی گفتگو میں بطور شہادت کے پیش کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کے اس قول کو جو شرح فقہ اکبر کے اندر موجود ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد مدعی نبوت بالاجماع کافر ہے۔ بولو بولو، بالاجماع، بالاجماع۔ اور میں درخواست کرتا ہوں مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ قادیاں تک 1400 سال سے اسلام کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ آج تک کبھی بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کے متعلق امت نے 1 منٹ ضائع نہیں کیا۔ 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر امت نے کہا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولانا خواجہ خان محمد تک 1400 سال کی پوری امت کا، جس میں ایک بھی قابل ذکر آدمی کا استثناء نہیں، پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ کہ آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسلمان نہیں۔ بولو بولو، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں۔ میں اس پر بھی واقعات بیان کرنے فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اس پر آپ دوستوں کا وقت نہیں لیتا، میں نے صرف اشارہ کیا۔ اور اگر آپ تم لوگ جاگ رہے ہو تو کیا کیا جائے اس مولوی صاحب کا جو دیوار کے ساتھ بیٹھا سو رہا ہے اور نہیں پتہ اس شریف آدمی کو اس مسئلے کا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ او خدا کے بندے، تم تو مناظر بننا آئے ہو لیکن یہاں نہ مردوں والی باتیں کرتے ہو۔ برادران، الخیرات الاسان حضرت امام جو مناقب سیدنا امام ابو حنیفہ پر لکھی گئی کتاب، اس کے اندر ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر مجھے نبی نہیں مانتے چلو نہ مانو، کم از کم استخارہ تو کر لو۔ شریفو، حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، دوسرا استخارہ اس کے متعلق استخارہ کرے نہیں، استخارے کا دل کے اندر خیال لائے تو یہ خیال لانے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ارادہ کرنے والا بھی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ شریفو، استخارہ اس کام میں کیا جاتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے کے دونوں پہلو برابر ہوں۔ جو چیزیں متعین ہیں اس میں استخارے کی گنجائش نہیں۔ ماں میرے اوپر حلال ہے یا حرام، کوئی کرے استخارہ کافر ہو جائے گا۔ شراب حلال ہے یا حرام، کرے کوئی استخارے کا ارادہ کافر ہو جائے گا۔ مجھے عاقل بالغ صحت مند آدمی کہے کہ نماز، مسلمان کہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے یا نہیں، مسلمان رہے گا؟ بولو، کوئی استخارہ نہیں اس میں۔ استخارہ تو اس کام میں ہوتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے کے دونوں پہلو برابر ہوں۔ میں نے مکان بنانا ہے، دروازہ اس طرف رکھوں یا اس طرف، دونوں طرف کی اجازت ہے۔ خیر و برکت کون سی ہوگی، ارادہ کر لوں۔ دو رشتے آئے ہیں، ماشاءاللہ تم تو اب 4 کی حدوں کو بھی پہنچنے والے ہو۔
دو رشتے آئے ہیں برابر، ادھر کرو تب بھی جائز، ادھر کرو تب بھی جائز، استخارہ کر لو کہاں کرنا چاہیے۔ آپ ہم سب اپنے بچیوں بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی بچیوں بیٹیوں کے رشتے کامیاب فرمائے، گنجائش ہے۔ لیکن ایسا امر جس کے اندر متعین ہو حرام حلال ہونا، اس میں استخارے کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی شخص کرے نبوت کا دعویٰ، کہے کہ نہیں مانتے نہ مانو، میرے متعلق استخارہ کر لو، فرمایا استخارے کا ارادہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ ٹھہریے، اس سے اور آگے قبلہ کہ من طلب منہ علامت النبوت فقد کفر، ایک شخص کرے نبوت کا دعویٰ، دوسرا اسے کہے کہ اچھا تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، فرمایا جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوے نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ والد کے علاوہ کوئی آدمی، آپ مجھے میرے والد کے علاوہ کوئی آدمی معاذ اللہ، بہت ثقیل مثال دے رہا ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے، میرے والد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مجھے کہے کہ میں تمہارا والد ہوں، میں اس پر دلیل طلب کروں گا یا دانت اس کے کھٹے کروں گا؟ جس طرح مجھے اپنی والدہ کے متعلق ان کی پاک دامنی پر اتنا اعتماد ہے کہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ والد کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، چانس ہی نہیں ہے میرے نزدیک، تو برادران ساری کائنات کے رشتے قربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پہ، اس سے کروڑ گنا زیادہ یہ امر مستحق ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کرے نبوت کا دعویٰ، دوسرا کہے چانس، کہو کوئی چانس نہیں، بولو بولو، یہ معنی ہے کہ من طلب منہ علامت النبوت فقد کفر۔ برادران، اس وقت تک میں آپ دوستوں کو چلا کے آپ کی انگلی پکڑ کے یہاں تک لے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ یہ اوے شریف ہو، آپ حضرات سے ہی پڑھا ہے میاں، آپ دوستی کہتے ہیں کہ خصوصیت اس کو کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خصوصیت وہ کہ جو صرف اسی میں پائی جائے کسی اور میں نہ پائی جائے۔ خاتم النبیین ہونا محمد عربی کا یہ وہ اعزاز ہے، آپ کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی اس خصوصیت میں محمد عربی کا شریک اور سہیم نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں ابھی بھی میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت میں، حتیٰ کہ ذوی العقول مخلوق جو 3 ہیں، جن، فرشتے، انسان، ان 3 ذوی العقول مخلوق میں سے واحد ذات گرامی ہے محمد عربی کی، جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ یہ وہ آپ کا امتیازی وصف ہے کہ پوری کائنات میں آپ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے اس بات میں۔ اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کی تعبیر یہ کروں کہ میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی، بولو بولو، اور سنو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا براہ راست محمد عربی کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ کا تاج، یہ آپ کا اعزاز، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ حضور کی خصوصیت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ محمد عربی کی دستار فضیلت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔
جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل حضور سرور کائنات کی دستار ختم نبوت اتارنے کے چکر میں ہے، اور جو ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے وہ براہ راست حضور کی عزت کا تحفظ کر رہا ہے۔ اچھا چلیں، خدا کرے کہ میری یہ بات آپ دوستوں کو سمجھ میں آ جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معافی چاہتا ہوں پھر آ جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرائض ہے۔ بولو بولو، کیا ان کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ نجات ایمان کے لیے ماننا ضروری، نجات کے لیے عمل ضروری، یہ سب فرائض، لیکن نہ بھولیں اس حقیقت کو، ہیں فرائض لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ آپ نے نماز یوں پڑھی، قیام یوں کیا، رکوع یوں کیا، قومہ یوں، سجدہ یوں، جلسہ یوں، قعدہ یوں، سلام یوں، ابتدا یہ، انتہا یہ ہے فرض، لیکن اس فرض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال کام ہے جوارے کا، جوارے اعمال کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے جہاد کیا، یہ سب فرائض، لیکن ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ۔ پھر سنو، یہ سب فرائض ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ۔ ختم نبوت وہ فریضہ ہے جس کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کے اعمال کے ساتھ نہیں، آپ کے ذات کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن رسا مجھ مسکین کی معروضات کا ساتھ دے تو میں پھر آپ کو امام بخاری کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ یہ معنی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس پر بولو نا میاں، ادھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، ادھر امام ابو حنیفہ جیسے امام کا فتویٰ آیا نہیں۔ جانتے بھی ہو حضرت امام ابو حنیفہ فتوے کے مسئلے پر اتنے محتاط۔ حضرت ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے وہ بغیر ذبح کیے گوشت کھاتا ہے، فرمایا مچھلی کا کھاتا ہوگا، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت وہ ایسا شریف آدمی ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، فرمایا جنازے میں تم نے دیکھا ہوگا رکوع سجدہ نہیں ہوتا اس میں۔ حضرت وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے، نصارہ بھی، فرمایا ہاں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ وہ اس میں یہود اور نصارہ کو کہتا ہوگا، نصارہ کہتے ہیں یہودی غلط، وہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ ان باتوں میں یہود اور نصارہ کو کہتا ہوگا کہ سچے ہیں۔ وہ دلائل پیش کرتے گئے کہ اس آدمی پر امام صاحب کے فتوے کی مہر لگے۔ امام صاحب آخری وقت تک اس کو بچاتے گئے کہ کسی طرح اس پر فتویٰ نہ لگے، امت سے اس کو خارج نہ کیا جائے۔ برادران، یہی امام ابو حنیفہ جب ان کے پاس حضور سرور کائنات کے بعد کسی دعوی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کا کیس آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دعوی نبوت کے متعلق ماننا تو درکنار، اس کے متعلق یہ ارادہ کرنا، اس سے دلیل طلب کرنی کہ تم اگر مدعی نبوت ہو تو تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں امام ابو حنیفہ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس عمر کی کہ میری ان تمام تر معروضات کا تعلق الحمدللہ سند قوی ہے، میں امام ابو حنیفہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے۔
1400 سال سے اسلام کی. مجھے اجازت دو کہ میرے لیے دعا بھی کرو کہ مجھے حالات اجازت دیں، میں مریخ پہ کھڑے ہو کے چیخ کے پوری امت کو متوجہ کر سکوں اس امر کی طرف کہ رحمت عالم کی عزت و ناموس کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں. آپ بھی کہہ دیں کوئی سمجھوتا نہیں. جاگتے بھی ہو. میں نے اس پر کیوں شدت کے ساتھ موقف اختیار کر رہا ہوں؟ اگر ایک طرف میرا ہاتھ حضرت امام ابو حنیفہ کے قدموں پہ ہے تو الحمدللہ، دوسرا میرا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کے زمانہ میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. معافی چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی تفصیلات ہے، میں اس میں نہیں جاتا، میرا موضوع رہ جائے گا. نبوت کا دعویٰ کیا. 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں، بدر، احد، خیبر، حنین، فتح مکہ، احزاب، فلاں 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 فلاں. علامہ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت اللہ العالمین میں لکھا ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں پورے اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے. اور پہلی ختم نبوت کی جنگ جو صدیق اکبر کے زمانے میں سیدنا شرحبیل ابن حسنہ، سیدنا اکرمہ، سیدنا خالد ابن ولید، میں نے 3 جرنیلوں کا نام اس لیے لیا کہ یکے بعد دیگرے 3 دفعہ حضرت صدیق اکبر کو فوج بھیجنی پڑی، جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جانتے بھی ہو 22 یا 28 ہزار مسلح آدمیوں کو لے کر وہ میدان میں آیا تھا. اس پہلی ختم نبوت کی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ ہے، جن میں بدری صحابہ بھی تھے، جن میں ان 1200 میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری. مجھے اجازت دیں، حافظ بھی وہ جنہوں نے حضور کی خدمت میں حفظ کیا تھا. وہ اس امت کے لیے سید الطائفہ کا درجہ رکھنے والے حضرات. 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے. پہلی ختم نبوت کی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جیسا کہ تاریخ الکامل میں صراحت ہے، طبری میں ہے، ابن جریر میں وغیرہ ذالک. تو میرا موقف یہ ہے کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی. جاگ رہے ہو؟ اب میرے خیال میں ہم اس موڑ پر پہنچے ہیں کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں. آپ کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا اسلام اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹے مدعی نبوت کے پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی چانس نہیں. پوری امت کا اس مسئلہ پر اجماع کہ آپ آخری نبی. اس مسئلہ کی خاطر پوری امت میں صحابہ نے سب سے زیادہ خدمت سر انجام دی، سب سے زیادہ قربانی دی. یہ وہ مسئلہ جو تمام فرائض میں سب سے زیادہ مقدم. جاگ رہے ہو؟ پھر عرض کرتا ہوں، سب سے زیادہ مقدم.
اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ جس کا براہ راست محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہ مسئلہ جو 100% محمد عربی کی ذاتی وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی امتیازی وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت مبارک ہے، براہ راست یہ ذات نبوت کے ساتھ مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ برادران، میں ایک جگہ واز کرنے کے لیے گیا، ایک دوست مجھے ملے، انہوں نے کہا مولانا ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ تشریف لے آئے، لیکن ایک بات میرے دل کے اندر ہے، آپ ہمارے قابل احترام۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اس نے جو بریک پیسنا شروع کیا ہے اللہ خیر کرے۔ جی آپ ہمارے بہت قابل احترام، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جوڑ کی بات ہونی چاہیے، توڑ کی نہیں ہے۔ گونگلو دیکھو تمہید کیا باندھی، مجھے لے آ کے توبہ توبہ، دریائے نیل کے کنارے پیاسا مارنا چاہتا ہے مجھے۔ توڑ کی بات نہیں ہونی چاہیے، جوڑ کی ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا حضرت آپ کا ایمان بھی جاتا رہا، نکاح بھی جاتا رہا۔ کیا؟ میں نے کہا کیا نہیں، بیگم کو کہو وہ آ جائیں، ان کی موجودگی میں میں آپ کو کلمہ بھی پڑھا، نکاح بھی کر دوں، آپ کا نکاح جاتا رہا۔ کہتے جی کیا مقصد؟ میں نے کہا جس آدمی نے کہا نا کہ جوڑ کی بات ہونی چاہیے توڑ کی نہیں، جس نقطۂ نظر سے انہوں نے کہا، اتنی میٹھی بات کی کہ اگر 100 کڑوے سمندر میں اس کو ڈالا جائے تو اتنی میٹھی بات ہے کہ کڑوے سمندر بھی میٹھے ہو جائے، لیکن جس تناظر میں تم نے اس کو نقل کیا ہے اتنی کبھی ہی کہ اگر 200 میٹھے سمندروں کے اندر بھی اس کو ڈالا جائے تو سارے کڑوے ہو جائیں۔ تم نے کہا کیا؟ جوڑ امت میں ہے، کفر اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، حرام اور حلال کا آپس میں خنزیر اور بکری کا آپس میں جوڑ بولتے نہیں ہو، حرام حلال کا جوڑ، حرام حلال کا جوڑ، ابو بکر ابو جہل کا جوڑ، وہ امت میں جوڑ کی بات ہے جو قادیانیوں کے طبقے کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ جوڑ کی بات کرنی چاہیے۔ گویا اگر یہ ان کو حضور کی امت میں شامل کرنا چاہتا ہے، کرنے کا اس نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہے تو اس کا ایمان بھی جاتا رہا، نکاح بھی جاتا رہا۔ میاں سمجھے ہو؟ آپ دوستوں کے ہاں بعض مسائل ایسے ہیں کہ 1400 سال کے بعد آج بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ یہ طبقہ کافر ہے یا نہیں۔ تم 1400 سال کے بعد جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہو، اگر تمہارا 99% مفتیان ایک طرف ہیں تو 1% کا موقف اس کے خلاف بھی ہے۔ میں تو اس اجماعی مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر سے لے کر امام ابو حنیفہ تک، امام ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا سرفراز خان تک، مجھے پوری امت متفق نظر آتی ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ مل کے کہہ دو مسلمان نہیں۔ میں اپنے موقف پر کوئی لچک اختیار کروں تو مجھے امام ابو حنیفہ روکتے ہیں کہ من طالب منہ علامت النبوت فقد کفر۔ خبردار، یہ کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کے متعلق سوچ لیا جائے، توڑ کی بات نہ کی جائے، جوڑ کی جائے۔ فرمایا جوڑ کا سوچنے والوں ایمان سے جاتا رہا۔ میری درخواست سمجھ رہے ہو؟ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں کسی کے لیے گنجائشیں پیدا نہیں کر رہا۔ میں اس مسئلے کی ثقافت آپ کے قلب و جگر میں بٹھانا چاہتا ہوں
کہ جو حضور سرور کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے امت کے لیے ان میں کوئی گنجائش نہیں. بولو بولو, امت میں ان کے لیے امت میں ان کے میں قانون شکنی کی بات نہیں کر رہا, میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی بات نہیں کر رہا. تم میرے بھائی ہو, میرے سامنے میرا چھوٹا بیٹا ہوتا, سب سے چھوٹا بیٹا جو سب سے زیادہ میری محبتوں کا مرکز ہے, جو مجھے گفتگو اس کے سامنے کرنی چاہیے میں وہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اور اس پر میں اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے جو کچھ زبان میری زبان پہ ہے وہی بالکل وہی جذبات آپ دوستوں کے متعلق میرے دل کے اندر ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر سمجھوتا کہو نہیں, خدا کی قسم نہیں, بالکل نہیں. یہی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اس وقت تک امت کا موقف ہے. اب آپ کہیں کہ امت نے یہ موقف کیوں اختیار کیا, چلے میں آپ کی اس مرحلے پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ایک شخص یہ کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, اس پر جو تم اتنی غلظت اختیار کرتے, اتنی شدت اختیار کرتے ہو کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی مصلحت نہیں, کوئی جوڑ توڑ نہیں, کوئی اس میں کچھ لے لو کچھ دے دو, اس پر کوئی ایگریمنٹ, کوئی سمجھوتا, کوئی چانس, کچھ نہیں. کیوں؟ چلے آئیں کیوں پہ بحث کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے, سمجھے بھی ہو. میں نے کہا مولانا کہاں, انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں سے یہ مسئلے ثابت ہوئے. اب آپ پھر اسی مثال پر آ جائیں. ایک شخص کہے حضور کے بعد میں نبی ہوں, قبلہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس پر وحی بھی آنی چاہیے, اگر یہ نبی ہے تو اس کے دیکھنے والے صحابہ ہوں گے, اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کی بیوی ام المومنین ہوگی, اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کا خاندان اہل بیت ہوگا, یہ شخص نبی ہے تو جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا, اگر یہ شخص نبی ہے تو جو اس کو نہیں مانے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا, اگر یہ شخص نبی ہے پھر اس کو معجزہ بھی ملنا چاہیے, اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کو معراج بھی ہونی چاہیے, اگر یہ شخص نبی ہے تو اس پر وحی نبوت بھی اترنی چاہیے. میری بات سمجھے ہو؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھیں اس کے صرف دعوی نبوت کرنے سے کتنی کتنی باتوں کو ماننا لازم آ جائے گا. پھر میرے خیال میں اب مثالوں سے درگزر کر کے اس کو چھوڑ کر مجھے اب بالکل جو ہے وہ اپنا آ جانا چاہیے حقائق پر, مثالیں نہیں. تفہیم کے لیے تمثیل, تمثیل کے لیے تسہیل, تفہیم کے لیے تمثیل, تمثیل کے لیے تسہیل. اب میں ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ آتا ہوں اس امر پر کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی صراحت کے ساتھ عبارت موجود ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کی یہ عبارت موجود ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. وہاں کہا میں رسول ہوں, یہاں کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں, نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا.
اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا پھر تو اسے وحی بھی آنی چاہیے۔ مرزے نے کہا کہ ہاں مجھے وحی آئی، صرف یہ نہیں کہا کہ وحی آئی، کہتا ہے جاءنی آئل، میرے پاس آئل آیا، کہتا ہے آئل کا دوسرا معنی جبرائیل ہے، میرے پاس اور کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا، جو فرشتہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا تھا سیدنا جبریل میرے پاس وہی وحی لے کر آئے۔ اور میری وحی کہتا ہے ہم چوں قرآن منزہ اشدانم، کہ میں اپنی وحی کو قرآن کی طرح تمام خطاؤں سے پاک سمجھتا ہوں۔ میاں جاگ رہے ہو؟ حضور کے بعد دعوی نبوت مستقل کفر، حضور کے بعد وحی نبوت کو جاری سمجھنے والا کافر، وہی حضور کے بعد جو یہ کہے کہ مجھے وحی نبوت ہوتی ہے یہ ایک اور مستقل کفر، پھر اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دینا۔ سمجھے بھی ہو؟ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر، میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کی فہم پر ماتم کرنے کو جو کہتے ہیں فلاں 12 وجہ سے کافر، قادیانی 1 وجہ سے کافر۔ اس جاہل آدمی نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت کی کاف کا بھی۔ مرزا غلام قادیانی، تم ان کو 12 دفعہ نہیں کروڑ دفعہ کافر کہو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ 12 وجہ سے قادیانی 1 وجہ سے، قادیانیوں کو 1 وجہ کہہ کے تم قادیانیت کے کفر کو کیوں ہلکا کرتے ہو؟ تم نے کب سے قادیانیت کی وکالت کا منصب سنبھالا ذلیل آدمی؟ میں ایسی گفتگو کروں جس سے کسی کفر بواہ کو تقویت پہنچے، پھر تم دیوبندیت کے نام پہ کلنکا ٹیکا ہو۔ کوئی دیوبندی نہیں ہو تم۔ دیوبندیت تو وہ سے رخی تلوار تھی کہ جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر کفر کٹتا ہے۔ تم اپنی گفتگو سے کفر بواہ کو تقویت دیکھتے ہو، اور میں اگر اس کے اوپر شدت اختیار کرتا ہوں تو مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ دیوانہ نہیں، مجھے قابل گردن زدنی بھی قرار دے دو، رب محمد کی قسم اس مسئلے پر میں کبھی مرتے دم تک کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اتنی بات کافی ہے کہ مجھے جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ بن نوری، مفتی محمود، مولانا خواجہ خان محمد کھڑا کر کے گئے تھے، میں الحمدللہ آج بھی وہیں کھڑا ہوں، کوئی لچک نہیں میرے موقف کے اندر، بالکل اس موقف پر کھڑا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے متعلق سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بولو بولو، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق سمجھوتا نہیں ہو سکتا، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تم اس مسئلے کے لیے فلاں طبقے کو ساتھ ملا لیتے ہو، اگر عظمت صحابہ کے لیے ہم قادیانیوں کو ساتھ ملا لیں تو گنجائش ہے؟ میں نے کہا امت میں سے آج تک اگر کسی نے ملایا ہے تو گنجائش ہے، اور اگر کسی نے نہیں ملایا تو تم ارادہ کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ کوئی ہے اس کی مثال؟ آج تک امت نے کبھی ملایا؟ بولتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مجھے تو جو رونا ہے وہ صرف اس بات کا کہ جہاں پانی مر رہا ہے بنیاد میں اس سوراخ کو بند کرو۔ یہ جو چوہے نے زمین کھود کھود کے پانی کے نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے اس کو بند کرو، ورنہ مجھے تو پورے اسلام کی عمارت ڈھہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ شریفوں،
تم میرے الفاظ کی تلخی کو دیکھتے ہو، ان مسائل نے جو نفرت کی بٹھیاں دل دماغوں کے اندر جلا دی ہے، ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں۔ محمد عربی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، سمجھوتا نہیں، بولو بولو سمجھوتا نہیں۔ رب محمد کی قسم یہی صدیق اکبر کا پیغام ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں الحمدللہ سنت صدیقی پہ عمل کر رہا ہوں، بالکل سنت صدیقی پہ عمل کر رہا ہوں۔ ہاں، جن کے متعلق تمہارا موقف ہے وہ کافر ہے، خدا کی قسم میں نہ تمہارے فتوے کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، نہ تمہارے مسلک کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میں تو 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا تو صرف رونا یہ ہے کہ کسی کفر کی تردید کرتے ہوئے کوئی ایسا احمقانہ جملہ نہ کہو کہ کسی اور کفر کو تقویت پہنچے۔ یار یہ میری بات ناجائز ہے؟ اگر تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی تو پھر مجھے تو احتجاج کا حق دو۔ تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی، تم یہ کہو کہ تم بھی ہمارے ساتھ پاگل ہو جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں، یہ خدمت میں نہیں سر انجام دے سکتا۔ اگر یہ اعزاز ہے تو اللہ آپ کو مبارک کرے، میں اس سے محروم ہی اچھا ہوں۔ او بندگان خدا، مرزا غلام قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، اپنے اوپر وحی نبوت کو جاری مانا، صرف وحی نبوت کو جاری نہیں مانا، اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اتنے معجزے دیے ہیں کہ اگر وہ 1000 آدمی پر تقسیم کیے جائے تو اس سے ان کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اس ملعون قادیان نے کہا کہ محمد عربی کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی ملعون نے کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے یہ کہا، اس کی جماعت نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ اس ملعون قادیان نے سیدنا حسین کو گوں کا ڈھیر قرار دیا۔ اس ملعون قادیان نے اپنے آپ کو زندہ علی کہا، سیدنا علی المرتضیٰ کو مردہ علی کہا۔ اس ملعون قادیان نے اپنی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کے برابر قرار دیا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا۔ اس ملعون قادیان مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آسمانوں سے کئی تخت اترے پر میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، یعنی محمد عربی سے بھی میں افضل و اعلیٰ۔ اس شخص نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کافر۔ اس شخص نے کہا کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھے ہو؟ مسیلمہ کذاب سے لے کر کذاب قادیاں تک تمام جھوٹے مدعیان نبوت کا کفر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اکیلے مرزا قادیانی کا کفر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا کفر اتنا وزنی ہے کہ اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ پورے جھوٹے مدعیان نبوت کے کفر کا معجون تیار کیا جائے تو ان سب میں کے اندر جوہر اعظم جو تھا وہ مرزا غلام قادیانی کا کفر تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے ڈھونڈتی ہے میری نظر سید انور شاہ کشمیری کو، جنہوں نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر ہے۔ ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اتنی مخالفت نہیں کی۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ابو جہل نے رحمت عالم کی شاید اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی جتنا یہ ملعون قادیان
محمد عربی کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ ایک سوال کریں، مولوی صاحب آپ نے کہا ایسی گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کفر کو فائدہ پہنچے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ مرزے کا کفر ابلیس کے کفر سے بڑھا ہوا ہے تو آپ نے تو ابلیس کی کفر کو ہلکا کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزے کا کفر ابو جہل سے بڑھا ہوا ہے تو آپ نے تو ابو جہل کے کفر کو ہلکا کر دیا۔ آپ کریں نا میرے اوپر اعتراض۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کفر فرعون کے کفر سے بڑا تھا، تم نے تو فرعون کے کفر کو ہلکا کر دیا۔ شریفو، آج دنیا میں کوئی فرعون کی پارٹی نہیں، آج دنیا میں فرعون کا کوئی پیروکار نہیں، آج دنیا میں کوئی فرعون کی جماعت کا نہیں، اس کے کوئی حزب کا نہیں کہ میری گفتگو سے اس کے کفر کو فائدہ پہنچتا۔ میں نے تو فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کا شیطان کا ذکر اس لیے کیا کہ ساری دنیا میں متفقہ طور پر فرعون اور شیطان کا کفر مسلمان ہے۔ ان کے اس مسلمان کفر کی بنیاد پہ میں نے مرزے قادیانی کے کفر کو پکا کرنا چاہے، میں نے ان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہا۔ اے سمجھے ہو؟ اگر آج واقعتاً کوئی دنیا کے اندر ابو جہل کی پارٹی موجود ہوتی، آج کوئی فرعون کا گروہ موجود ہوتا، مجھے یہ گفتگو کی اجازت نہیں تھی کہ میں ایسی کیوں گفتگو کروں جس سے کہ ایک کفر کو فائدہ پہنچے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ او خدا کے بندو، میرے الفاظ کی تلخی کی طرف نہ جاؤ۔ جس نقطہ نظر سے میں آپ دوستوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری دیوانگی پہ، میرے بے ڈھبے پن پہ نہ جاؤ۔ میں جس درد کے ساتھ جہاں سے بول رہا ہوں آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ آپ دوست امت کا واحد سہارا رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا کے کفر نے آج امت محمدیہ کو ترنوالا سمجھ کے نگلنے کا انتظام کیا ہے۔ آپ واحد طبقہ ہے جو مل کر اس امت کو کفر کی اس گرداب سے نکال سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو امت کا کھیون ہار سمجھ کے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ خدا کرے یہ کاز بھی بچ جائے۔ دعا کر دو اللہ بچا لے۔ بچے گا زور سے، ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ میرا اللہ ان کے بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا کہ انشاءاللہ اس مسئلے پہ قیامت کی صبح تک غبار نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مجھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ صدیق اکبر سے لے کر خواجہ خان محمد تک امت کے سب سے بہتر طبقے نے، خیار امت نے، اپنے وقت کے کتب اور ابدال لوگوں نے اس مسئلے کی باغ ڈور سنبھالی ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو ضائع کر دے گا؟ بخدا نہیں۔ کہہ دو نا میاں، بالکل نہیں۔ مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ، معجزات کا دعویٰ، اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہنا، اپنے نہ ماننے والوں کو جہنمی کہنا، اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہنا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہنا، اپنی وحی کو قرآن کے برابر کہنا، اپنے معجزات کو محمد عربی کے معجزات سے زیادہ کہنا، اپنی وحی کو قرآن کے برابر درجہ قرار دینا، یہ موٹے موٹے چند کفر ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی رب محمد کی قسم کوئی ایسی عبارت کے 4 صفحے نہیں آپ پیش کر سکتے جو کفر سے خالی ہوں۔ اتنا بڑا ملعون زمانہ۔ برادران، ایک قادیانی کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو کے دوران میں شکست کھا گیا۔ شکست کھانے کے بعد اس نے ایک حربہ استعمال کیا۔ آپ کا یہ پیریڈ کتنے بجے تک ہوتا ہے؟
ہیں؟ اے شریفو، روز کتنے بجے ہوتا ہے؟ 11 تک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ 20-25 منٹ اوپر چلے گئے، سیدھا صاف لازم آ جائے گا۔ دیکھتے کیا ہو میری طرف؟ بھائی جتنی دیر تاخیر سے آیا ہوں، چلو اتنا میرے اوپر جرمانہ ہے کہ میں بولتا رہوں، تم تو آرام سے بیٹھے ہو شریفو۔ اچھا مجھے 10 منٹ اور دے دو، میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ میری جس طرح یہ عادت ہے کہ میں تاخیر نہیں کرتا، اسی طرح میری یہ بھی عادت ہے کہ میں آگے بھی نہیں جاتا۔ بالکل الحمدللہ۔ میں قسم اٹھاؤں تو میرا اللہ مجھے ہانس نہیں کرے گا کہ آج تک تقریر کے دوران میں شاید میں نے کسی بھی بعد میں آنے والے مقرر کا وقت نہیں کھایا کہ مجھے کہا ہو 10 منٹ اور میرے بعد کسی اور کا اعلان ہونا ہے تو میں نے 15 منٹ لگا دیے ہوں، 10 منٹ کہا تو 10۔ اور یہی مزاج حضرت مولانا حضرت گھمن صاحب دامت برکاتہم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جوہر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ 4 گھنٹے کی گفتگو کو 4 منٹ میں سمیٹ سکتے ہیں، 4 منٹ کی گفتگو کو 4 گھنٹوں میں پھیلا بھی سکتے ہیں، اور یہ خطابت کا بہت بڑا جوہر ہوتا ہے۔ باقی ہم بڈھے مسکینوں کا کیا ہے، 10 منٹ کے بعد ویسے ہی ہمارا علم جواب دے جاتا ہے۔ برادران، مجھے جو آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرنا ہے، ایک قادیانی کے ساتھ میری گفتگو چل رہی تھی، اس نے گفتگو کے دوران میں جب دیکھا کہ دال نہیں گلتی، بولو رام ہو گئی، سیٹی گم ہو گئی، بعض لوگوں کی سیڑھی بھی گم ہوئی ہے، اب تم نہ سمجھو تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ چھکے چھوٹ گئے، فبوہت الذی کفر، ترجمہ پٹھانوں والا پتہ بھی ہے۔ جب وہ شکست کھا گیا، اس نے دیکھا کہ بات نہیں بنتی، مجھے کہتا ہے اچھا مول صاحب اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو مانے نا کہ ہماری تعداد بہت ہے۔ اب میں کہوں کہ تعداد بہت ہے تو میں نے فریق مخالف کا موقف مان لیا، اور فریق مخالف کا موقف ماننا تو مناظرے میں شکست ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ نہیں تو اس نے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ ہم اتنے تم مانتے نہیں ہو۔ اس نے سوال بھی ایک ایسا کیا کہ ہماری تعداد بہت، کہ آج تک ایسا کبھی مناظرے میں سوال ہی نہیں ہوا، بالکل نئی بات۔ قدرت نے رہنمائی کی۔ میں نے اس کو کہا میاں میرا موقف یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مرزا غلام احمد کے تمام تر دعوی کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل بھی کرتا ہو، ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں۔ تم تو کہتے ہو ہماری تعداد بہت، میں تو کہتا ہوں کہ من کل الوجوہ مرزے کو ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ اب اس نے شور کیا، کیا کرتے ہیں؟ میں، میرا ماں، میری باپ، میرا بڑا فلانا، میرا خاندان، میری برادری، میرا چک، میرا گاؤں، میرا شہر، میرا محلہ، میرا جو شور کیا۔ میں نے کہا تیز بولنے سے موقف نہیں بدلا کرتے، میں اپنے موقف پہ اب بھی قائم ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مرزے کو اس کے دعوی میں سچا سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اس نے کہا میں ہوں۔ میں نے کہا تم بھی نہیں۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہوں۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم بھی نہیں۔ اب قسم کے مقابلے میں قسم، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں ہوں۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہو۔ کہتا ہے ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ مرزا قادیانی کے سارے دعوی کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں۔ میں نے کہا عمل بھی کرتے ہو؟ کہتا ہے کرتا ہوں۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ من گفتم کہ من حجر اسودم، کہ میں حجر اسود ہوں۔ کہتا ہے وہ حجر اسود تھا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے حجر اسود تھا۔ میں نے کہا حجر اسود کے سنٹر کو چوبا جاتا ہے۔
اب وہ کبھی ادھر کو دیکھے کبھی ادھر کو، اور سامنے سے چوما بھی سامنے سے جاتا ہے، پوچھت سے نہیں۔ گدھے کہیں کے، غیروں سے کہا غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ برادران میں درخواست کرتا ہوں، مرزا دن میں گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتی جتنا مرزا غلام قادیانی الٹے پلٹے روزانہ دعوے کیا کرتا تھا۔ یہ بند نہیں ہو سکتا، بالکل بند کر دیں، ان بھی بند کر